السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیاری بات ہے رمل اور معاذ میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو سناؤں گا، رمل معاذ کو بھی اور آپ کو بھی۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا تھا۔ آپ کو تو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو قوم عاد کہتے تھے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو قوم سمود کہتے ہیں، قوم سمود۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، غرق کیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو لوگ آباد ہوئے، بڑھتے گئے، ان میں بھی اسی طرح وہ اللہ کو بھول گئے۔ پھر قوم سمود بھی اسی طرح سرکش تھے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے پھر اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں میں انہوں نے دعوت دی لوگوں کو، تو کچھ لوگ ایمان لائے، غریب سے تھے، جو امیر لوگ، مالدار لوگ جو تھے، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اور وہ لوگ پتہ ہے آپ لوگوں کو، وہ پہاڑوں کو نا ایسے تراش کے اور گھر بناتے تھے، اتنے پیارے پیارے گھر بناتے تھے، اور ایسے کیوز، غار، ٹھیک ہے نا، گفا جس کو، تو اس طرح کے وہ غار بناتے تھے تراش کے، اور ان میں وہ رہتے تھے۔ پھر تو بڑے مضبوط قوم تھی یہ، اور سرکش تھے، ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ تو قوم سمود جو تھے نا، ان کے چند لوگ ایمان لائے غریب سے، تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے۔ پھر ان لوگوں نے، مالداروں نے پوچھا کہ کیوں ہم میں سے نبی نہیں بنائے، ہم جو مالدار لوگ ہیں، امیر ہیں، ہم میں سے کیوں اللہ نے نبی نہیں بنایا، غریب لوگوں میں سے نبی کیوں بنایا؟ تو پھر اللہ کے نبی ان کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں، ایک اونٹنی ہوتی ہے نا، کیمل کی جو ہوتی ہے، اس کو آپ نکالیں تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو وہ کیا ہوا، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم نکال دیں گے، لیکن وہ پھر ظاہر ہے اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کی پھر آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کی بات اللہ کے سامنے رکھی ہے، تو وہ اونٹنی نکل گئی پہاڑ سے، اللہ نے بھیجی وہ اونٹنی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجی۔ تو پھر ان کو کہا کہ اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو وہ جو تھی نا اونٹنی، وہ جب پانی پینے جاتی تھی چشمے پہ تو سارا پانی پی جاتی، ایک جب پانی پینے لگتی سارا پانی پی جاتی، سوکھ جاتا، ان کے جانوروں کے لیے کچھ پانی بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام نے سے کہا کہ اب ایسے کریں، آپ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کریں، ایک دن یہ پانی پیے، ایک دن آپ کے جانور پانی پیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ تو کر دیا، لیکن پھر کیا وہ تنگ آ گئے کہ یہ تو سارا پانی پی لیتی ہے، ایک دن ہمارے جانور پیاسے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، اس اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ جب قتل کیا نا، تو تمہیں پتہ ہے وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی نشانی تھی، اور اللہ کی نشانیوں کو جو ختم کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سزا دیتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ، ٹھیک ہے نا، شاعر اللہ وہ ہوتے ہیں نا جو اللہ کی نشانی ہوتی ہے، جیسے اذان، نماز، قرآن، اللہ کے نبی، یہ شاعر اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے جو توہین کرتا ہے پھر اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو سزا دیتا ہے اللہ۔ تو انہوں نے اللہ کی اونٹنی کی توہین کی۔ اللہ نے کہا کہ اب صالح علیہ السلام نے کہا اب 3 دن تم گھروں میں رہو، تم پر پھر 3 دن بعد سخت عذاب آئے گا۔ اور جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے، ان میں عذاب کیسے آیا، ایسی سخت آواز آئی، آواز، چیخ، ایسی آواز تھی جس کے دلوں کو لگتی اس کا دل پھٹ جاتا، اور ادھر ہی ایسے مر جاتا۔ سارے کے سارے اپنے گھروں میں مر گئے، سارے کافر، اور صرف ایمان والے جو تھے وہ بچ گئے۔ تو یہ سمود، قوم سمود جو تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ قوم سمود کا اور صالح علیہ السلام کا کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور اس طرح وَنَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، بس اللہ نے ان کو پھر ایسا ہلاک کیا نا، فسوا، ان کو برابر کر دیا، پھر سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی اس قصے سے کیا سبق ملا؟ ایک تو یہ بات ملی رملہ، آپ بھی پھر بتانا، کہ ایک تو یہ بات ملی کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تو پچھلے قصے میں بھی تھا۔
اور دوسری یہ کہ اللہ کی جو نشانی ہوتی ہیں، جو شاعر اللہ ہوتی ہیں، اس کو جو اللہ نشانیاں دے دے اس کو بالکل توہین نہیں ہونا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. جیسے اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، تو ان کو اللہ نے کہا تھا کہ اس کا احترام کرو، انہوں نے اس کو احترام نہ کیا، اس کو ہلاک کیا، تو اللہ نے پھر ان سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی چلیں ٹھیک ہے. یہ آج کے اس ویڈیو سے، اس قصے سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.